أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والعصمة الفاطمية والصولة الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإله القائم بأمر الله بلندر صلوات. جیسے کہ عزیزان محترم ہمیشہ سے ہم سنتے بھی آئے ہیں اور کل کی میری مجلس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہمیں اپنے ہر عمل میں خلوص کے ساتھ عمل کرنا ہے، خالص عمل ہونا چاہیے. تو ہم یہ کیسے جانیں کہ کیا ہمارا جو عمل ہے اس مجلس اعضاء میں آنا کیا واقعاً خالصتاً ہے؟ ہماری جو نمازیں پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، کیا واقعتاً وہ میں خالص طریقے سے انجام دے رہی ہوں؟ تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ جب تک آپ کی زندگی میں آزمائش نہیں آتی، نارمل حالات میں صحت یابی کے ساتھ نمازیں پڑھنا آسان ہے، لیکن جب آپ کے اوپر بیماری طاری ہوتی ہے پھر اس عالم میں نماز تب پتہ چلے گا کہ آپ کتنی خلوص کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی جس طرح سے بھی آزمائشیں آئے گی آپ کے خلوص کا پتہ چلے گا. سختیاں آتی ہیں تو خلوص کا پتہ چلتا ہے. اور یہ بھول جائیں کہ دنیا میں آپ کو سختی نہیں ملے گی، راحت صرف اور صرف اس دنیا کے لیے ہے. یہ دنیا ہے ہی سختی کی جگہ پر. آپ اگر کسی دنیاوی چیز کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو سختی کی طرف جانا پڑتا ہے. ایک بندے کو نوکری چاہیے تو وہ جب صبح صبح اٹھے گا، بچہ پہلے پڑھائی کرتا ہے پھر اس والدین کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو نوکری ملے گی. یا اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو بھی وہ جا کر محنت مشقت کرتا ہے، اپنی نیند حرام کر کے صبح اٹھتا ہے. یعنی اس دنیا میں آپ کو لازماً سختی اور ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ زحمتیں آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. سخت وقت میں حق پر قائم رہنا یہی اصل چیز ہے. اپنے خلوص کو دیکھنا ہے تو ان سختیوں میں آپ نے، جیسے عموماً بہنیں کہتی ہیں فجر کی نماز مشکل سے پڑھ، عزیزان یہی سخت وقت ہے اور اسی وقت آپ کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے. جو بہنیں نماز ماشاءاللہ پڑھتی ہیں لیکن کسی اور کام میں وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے، کسی اور اسلامی کام میں، تو وہ آپ کے لیے وہ سختی ہے اور اسی میں آپ کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ کہاں کتنا خلوص ہے آپ کے اندر. بس حق کو پہچانے، حق کے اوپر پابند رہیں اور پھر سختیوں کا بھی انتظار کریں. یہ مت دعائیں کریں کہ سختیاں بس زندگی سے ہی نکل جائیں، کیونکہ ایسے ہو نہیں سکتا. سختیاں اس دنیا سے تبھی نکلیں گی جب آپ اس دنیا میں جائیں گے، اور وہ بھی تب نکلیں گی جب اس دنیا میں اپنے نفس کے اوپر سختی کر کے وہ تمام اعمال آپ بجا لائیں گے کہ جو خدا نے ہم تک پہنچائے ہیں قرآن کے ذریعے سے، ائمہ اطہار کے ذریعے سے، اہل بیت کی زندگیوں سے ہم نے وہ استقامت سیکھی ہے. اہل بیت کی اگر زندگیوں کو دیکھیں، اور اسی طرح ایک جملہ بہت مشہور ہے دنیاوی لوگوں میں کہ ایک پل کی زندگی ہے، انجوائمنٹ کر لو، جی لو، غم نہیں ہونا چاہیے. عزیزان یہ غلط سوچ ہے. جو ایک دعا بھی کروائی جاتی ہے کہ بالکل اس دنیا میں غم نہ ہو، عزیزان ایسا ہو سکتا ہے. اگر ائمہ اطہار کی زندگیوں میں آپ دیکھیں تو ہر طرح کا غم ہم نے دیکھا ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ شروع سے لے کر تمام انبیاء نے اپنا غم جھیلا، نبیوں نے الگ اپنا غم جھیلا، ائمہ اطہار نے، حتیٰ کہ خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشکلات اور سختیاں میں نے جھیلی ہیں وہ کسی اور نبی نے نہیں جھیلی ہیں. تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ اللہ سے جو نزدیک ہو رہا ہے اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں تو پھر آزمائشوں کا سلسلہ بھی بلند ہوتا ہے. یہ قانون ہے اس دنیا کا. آپ کو جتنی بڑی دنیاوی فیسلٹی چاہیے اس کے لیے اتنی مشقت کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کہیں میں روکھی سوکھی کھا لوں گا، ضرورت نہیں ہے عیش و عشرت والی زندگی کے لیے، آپ کو محنت بھی اتنی نہیں کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ اپنا لیوش لائف سٹائل چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ میری زندگی بہت امیرانہ ہو، تو محنت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح جب روح کی بات آتی ہے تو روحانی طور پر بھی شیطان تو بیٹھا ہوا ہے نا، اور شیطان کا قرآن میں جملہ ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں سب کو بہکا سکتا ہوں سوائے مخلص لوگوں کے. یعنی اگر آپ خالص ہیں تو آپ نہیں بھٹکیں گے. اور کیسے پتا چلے گا آپ خالص ہیں؟ کہ جب سختیاں آتی ہیں تو آپ نے اپنے عمل پہ ثابت قدمی دکھانی ہے. وہی
صلی علی محمد محمد عجل فرجهم. ہمیں وہ واقعات طاقت نہیں ہے، ہمارا جسم بہت کمزور ہے، لیکن یہ جو وسیلہ ہے اس کو ہم نے پکڑنا ہے. اگر ہم ائمہ اطہار کے صحابیوں کو دیکھیں، میثم بن تمار کا ذکر سب نے سنا ہوا ہے. جناب میثم بن تمار کے لیے ان کو اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ میثم یہ وہ درخت ہے کہ جس کے ذریعے تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا. اور جناب میثم کیا کرتے تھے؟ مسلسل اس کو پانی دینا، اس کی نگہداشت کرنا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا اس سولی پہ لٹکنے سے جو مجھے معنوی کمالات ملیں گے وہ ویسے نہیں مل سکتے. اور جب سولی پہ چڑھ گئے، اگر پہلے دن ہی وہ مولا علی سے استدعا کرتے کہ یا علی اب میں برداشت نہیں کر رہا، تو یقین جانے اگلے دن ہی وہ ان کو سولی سے ہٹوا دیتے. لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ 3 دن میں جب سولی پہ رہوں گا تو جو معنوی کمالات مجھے ملیں گے وہ اس دنیا میں مجھے نہیں مل سکتے. تو وہ صعوبتیں تیار تھے وہ مشکلات برداشت کرنے کے لیے. تو عزیزان محترم، ہمیں اہل بیت کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمیں ان کی زندگیوں سے سیکھنا ہے. ان لوگوں نے خون دیا ہے، اپنے بال بچے دیے ہیں، اور الحمدللہ اگر ہم شہداء کو دیکھتے ہیں پاکستان میں ہی دیکھیے، یہ جو ہم اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہی خونوں کا نتیجہ ہے. ہم یہ فرش عزا نہ ہوتا اگر ہمارے شہداؤں نے اس فرش عزا کے لیے خون نہ دیا ہوتا. مشکلات آتی ہیں، جیسے جیسے ظہور نزدیک آئے گا مشکلات اور بڑھیں گی عزیزان محترم، لیکن آپ نے دعاؤں سے توسلات سے خود کو منسلک کرنا ہے. خدا سے طاقت مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے طاقت دے کہ میری جو مشکلات ہیں ان کے اوپر سے میں بآسانی گزر سکوں، ان کو میں حمل کر سکوں. ہماری زندگیوں میں ترقیاں تبھی آئیں گی کہ جب ہم ان مشکلات کو سہنا سیکھ لیں گے. عزیزان محترم، اسی طرح تو جب سختیاں جھیلنے کی آپ کو عادت ہو جائے گی، اب مشکل برداشت کرنی آنی چاہیے. لیکن بہت سے لوگوں کو اگر ہم کہتے ہیں بیمار ہے اسے کہتے ہیں برداشت کرو، تو کچھ بچے آگے سے جواب بھی دے دیتے ہیں کہ نہیں ہم کیوں برداشت کریں. اگر ترقی چاہتے ہیں مانوی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی تو آپ کو لازمی ان چیزوں کو برداشت کرنا ہوگا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہوگا. کچھ مشکلات یقیناً ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، ہم نہیں سمجھتے. یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ازاریاں، میں نے کسی سے جملہ سنا تھا یاد نہیں، لیکن وہ ایک شخص کہہ رہے تھے کہ اللہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بیماریاں عطا کرتا ہے آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کے لیے. تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں. آپ یہ دیکھیں اگر فرض کریں کہ خدا نے مجھے ہلکا سا بیمار کر دیا ہے، فلو ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، خدا کا شکر ادا کریں کہ مجھے کینسر جیسی بیماری نہیں ہے. اسی طرح ان لوگوں کو دیکھیں، بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا ایسا علاج ہے لا علاج نہیں ہے، آپ کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کا لا علاج بیماری ہے. وہ بچوں کو دیکھیں جو بچپن سے پیدائشی طور پر نابینا ہے، ان کو پتا ہے پوری زندگی ہمیں بینائی نہیں ملنی، وہ بھی کس اذیت سے گزر رہے ہوں گے. تو بس آپ کے پاس جو جو مشکلات آئیں خدا سے وہ طاقت مانگے کہ خدا میں راضی برضا رہوں، جو بھی مشکلات میرے پاس آتی ہیں ان میں مجھے استقامت ہو. اسی طرح عزیزان محترم، خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ تم تب تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک تم اس میں سے نہ دو کہ جس میں تمہارا دل جڑا ہوا ہو. تو یہ بھی ایک سختی ہے. ہم لوگ 100 روپے دے دیتے ہیں، 10 روپے بھی دے دیتے ہیں، 200 روپے بھی دے دیتے ہیں، لیکن بات تب آتی ہے کہ جب آپ اپنی مرضی سے کسی کو دو. یہ بھی ایک سختی ہے عزیزان محترم. کسی کو دینا ہے وہ چیز دے کہ جو خود تمہیں بہت پسند ہے، اور جب تم کسی کو وہ چیز دیتے ہو تو تمہیں خدا نیکی کی راہ پہ لگا دیتا ہے. تم نیکی تک تبھی پہنچو گے جب اپنے دل کی چیز کسی کو دو. شہداؤں نے، ائمہ اطہار نے ہمیں یہ سکھایا ہے. یہ اہل بیت کی عظمت ہے کہ جس سے ہم یہ تمام چیزیں سیکھتے ہیں، کیونکہ کربلا میں اپنے جگر کے ٹکڑے دے دیے. اسی طرح اپنی زندگیوں میں اپنی اولادیں دے دی. یہ قربانیاں ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ انہی ہستیوں سے سیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے بچوں کو فدا کر دیا دین اسلام کے لیے، اور ہم اسی دین اسلام پر عمل نہیں کر رہے. یہ کیسی حیف کی بات ہے ہمارے لیے. اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں آگے کن کن مراحل سے گزارے گا. سختی آئے گی، ہمیں اس کو برداشت کرنا ہے، بلکہ انشاءاللہ کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور ہو. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جب امام کا ظہور ہوگا تو ہمیں معنوی طور پر
ترقی کرنی ہے، ہمارا معنوی جو اندر سے ہماری روح ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہوگی، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں، ہم اسلحہ لے رہے ہیں، ہم پریکٹس کر رہے ہیں. عزیزان یہ تمام چیزیں کام آئیں گی، لیکن اگر آپ معنوی لحاظ سے خدا سے نزدیک نہیں ہیں، ان اہل بیت اطہار سے نزدیک نہیں ہیں، تو آپ کے لیے مشکلات پیش آئیں گی. لیکن ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جو مشکل کشا ہے. ہم شیعان حیدر کرار کے سامنے اگر مشکل آ کے بھی کھڑی ہو جائے تو ہم مشکل کشا کا نام لیں گے اور خود بخود مشکلیں بھی رفع ہو جائیں گی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اہل روحانیت میں سے ہونا ہے. اللہ کے سامنے ہمیں گڑ گڑانا آنا چاہیے، اللہ پر اعتماد کرنا سیکھیں. اللہ جب بیماری دیتا ہے تو شفا بھی اللہ دیتا ہے، بس وسیلے ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. کبھی کسی ڈاکٹر سے مل جاتی ہے، کبھی کسی دوائی سے مل جاتی ہے. اللہ پر اعتماد رکھیں. عزیزان ہم سب کو پتا ہے کہ امام کی غیبت کے بارے میں جب بھی کتاب لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبیوں میں بھی غیبتیں ہوئی ہیں. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے غیبت پہ گئے تھے، تو جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو بنی اسرائیل نے کیا ان سے کہا کہ جب تم گئے تھے تب بھی مشکلات تھی، اب جب تم واپس آئے ہو تب بھی مشکلات ہیں. یعنی وہ امام موسیٰ کا، حضرت موسیٰ کا انتظار نہیں کر رہے تھے، وہ تو اپنی خوشیوں کا انتظار کر رہے تھے. تو ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا امام آئے تو ہم بھی کہیں کہ بس مولا آئیں گے اور آتے ہی امن ہوگا، آتے ہی خوشیاں ہوں گی. مشکلات بہرحال ہوں گی اور انہی کے بعد پھر خوشیاں بھی انشاءاللہ آئیں گی. لیکن اپنے آپ کو مشکلات کے لیے تیار رکھیے، کیونکہ جو نصرت ہے یہ مشکلات مانگتی ہے، یہ مشقتیں مانگتی ہے. ھذا ما وعد اللہ الرسول کی یہ وہی ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے. کون سا وعدہ؟ یہی یہ جو امام زمانہ کی آنے کا وعدہ ہے، یہ ہم سے کیا گیا ہے. عزیزان ہم ان دنوں میں آزمائے جائیں گے، اور ہم نے کس سے سیکھنا ہے؟ ہم نے اہل بیت اطہار سے سیکھنا ہے. وہ معنوی طور پر بیداری اپنے اندر لے کر آنی ہے، اپنے عمل میں تبدیلیاں لے کر آنی ہے. کیا ہماری نمازیں بہتر ہو رہی ہیں؟ 5 دن کی یہ مجلسیں ہو گئی، آج 6ٹی دن ہے. ان 5 دنوں میں ہمارے اندر کون سی تبدیلی آئی؟ کیا ہماری نمازیں بہتر ہوئی؟ کیا ہمارے اپنے گھر والوں سے تعلقات بہتر ہوئے؟ کیا ہمارے خدا سے رابطے بہتر ہوئے؟ کیا ہم نے علیحدگی میں خدا سے باتیں کرنا شروع کی؟ ایسا نہ ہو کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو جس مغز کے ساتھ، بچگانہ دماغ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، ہمارا جسم تو بڑھتا جا رہا ہے لیکن ہمارا عقل ادھر ہی پڑا ہوا ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی زندگیوں پہ پلان کریں کہ کس طرح ہمیں اپنی نمازیں بہتر بنانی ہے. جو خاتون نماز نہیں پڑھتی وہ اپنے زندگی میں نماز کو لے کر آئے. جو نمازیں ماشاءاللہ پڑھتی ہے وہ اس کو اور سدھارے اور بہتر کرے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے. نماز آپ کو عرش الہی تک پہنچا دیتی ہے. اور نماز وہ گفٹ تھا کہ جو رسول اللہ کو معراج سے ملا تھا. ایک عظیم چیز ہے نماز عزیزان محترم. تبھی فروع دین میں پہلے نمبر پر نماز آتی ہے، اور اسی نماز کے ذریعے آپ خدا سے مدد مانگیے. یہ نماز محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بس ہمارا کام صحیح تب ہے کہ جب ہم دوسروں سے توقعات کو ختم کر دیں. تو پھر توقع کس سے رکھیں؟ خداوند متعال سے. اپنی تمام توقعات صرف اور صرف خدا سے رکھتے ہیں. یہ ڈاکٹر ہمارے وسائل ہیں. شفا کون دے گا؟ میرا رب دے گا. رزق کون دے گا؟ میرا رب دے گا. یہ تمام وسائل ہیں، ان سے توقعات نہیں رکھنی. میری اولاد کے دل میں میرے لیے محبت کون رکھے گا؟ خدا رکھے گا. اولاد سے بھی اپنی توقعات مت رکھیے عزیزان. اسی طرح بس خلوص کے ساتھ چلتے جائیے اور انتظار کریں امام کا. جب آپ خود کو معنوی لحاظ سے ترقی دیں گے تو یقین جانیے امام خود بخود آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے. بس جو بتانا چاہ رہی ہوں کہ خود کو آزمائیں، توقعات اپنی خدا سے مربوط رکھیں. یہ ایام فاطمیہ ہیں، بی بی کی شہادت کے ایام. کیا امام حسن کی عمر بہت بڑی تھی جب بی بی شہید ہوئی ہے؟ امام حسین یہ بھی چھوٹے تھے، اور زینب کبریٰ تو بہت ہی چھوٹی تھی.
روایات میں ہے کہ یتیم کی آہ عرش تک جاتی ہے. جب ایک یتیم بچہ، ماں باپ سب کے مرتے ہیں عزیزان، بزرگ ہو جاتے ہیں، ہم بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی ماں باپ کا غم ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا بچہ کہ جو بچپنے میں اپنی ماں کو کھو دے اور جب ماں کو دفن کر کے آیا جاتا ہے تو بچہ روتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، آخر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. ابھی بھی آپ اپنے بچوں کو سنائیں تو بچہ اٹھتے ہی کہتا ہے ماں کہاں ہے میری. تو وہ بچہ کہ جس کی ماں نہ ہو وہ بھی اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں تو مر چکی ہے، اور وہ جو اس کی آہ ہوتی ہے وہ عرش تک جاتی ہے. نہ جانے زینب کبریٰ نے کتنی دفعہ اپنی ماں کو ڈھونڈا ہوگا، نہ جانے میرے مولا حسن نے کتنی دفعہ اپنی ماں کو ڈھونڈا ہوگا، مولا حسین نے کتنی دفعہ اپنی ماں کو ڈھونڈا ہوگا. بزار محترم 11 محرم کے چند مصائب پڑھوں گی. ایک روایت ہے کہ جب اہل بیت کو مقتل کے سامنے سے گزارا گیا ہے تو تمام بیویوں نے خود کو اماریوں سے گرانا شروع کر دیا. حسین کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ماتم کرتی ہوئی گئی ہے. زینب کبریٰ نے اپنے بھیا کی لاشیں پڑھائی، ماتم کیا ہے. شبر مولا سجاد کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے سجاد خواتین سے کہیں کہ روانگی کا وقت ہے، چلے. اب مولا خاموش ہے، سر جھکا لیا ہے، اور اس وقت مولا سجاد کے ہاتھوں میں کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق ہے. اور اس وقت شبر ملعون مولا کو کوڑا مارتا ہے. جب بی بی زینب دیکھتی ہے تو فوراً سے آتی ہے، کہتی ہے بھیا سجاد بس ہم چلنے کو تیار ہیں. عزیزان بی بی زینب کو تو کوڑا نہیں لگا تھا نا، اس وقت ضرور بی بی زینب کو اپنی ماں فاطمہ کا وقت یاد آیا ہوگا. ایک جوان ہے جس کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جا رہا ہے، ایک مخدرہ کی جو بنت رسول ہے اس عالم میں کہ محسن سخت ہو چکا ہے اور لئے بی بی کے کوڑے برسا رہے ہیں. لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب